میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا سن لو، وہ لوتھڑا دل ہے۔ علماء کرام اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بندے کے سارے کام دل سے وابستہ ہیں۔ دل پاک ہے، صاف ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، انبیاء کی محبت ہے، صحابہ و اہل بیت کی محبت ہے، غوث پاک کی محبت ہے، غریب نواز کی محبت ہے، بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ہے۔ دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بندہ گناہوں سے بچے گا، بلکہ گناہوں کے شبے سے بھی بچے گا، یعنی ایسا کام جس میں ڈر ہے، خوف ہے، شبہ ہے کہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اس سے بھی بچے گا۔ اور اگر دل بگڑ جائے تو دل کے اندر نفسانی خواہشات، بری خواہشات آ جائیں، دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ انسان نت نئے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دل سارے جسم کا بادشاہ ہے، کنگ ہے، اور سارے اعضاء، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ سب جو ہیں یہ دل کی رعایا ہیں، دل کا لشکر ہے۔ اگر دل نیک ہو جائے تو سارے اعضاء بدن نیک ہو جائیں گے۔ دل اچھا ہو جائے تو ہم سر سے لے کر پیر تک اچھے ہو جائیں گے۔ اگر بادشاہ نیک ہو جائے تو رعایا بھی نیک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہی بگڑ جائے تو پھر ساری رعایا ہی بگڑ جائے گی۔ اچھا، اگر ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے، دل نیکیوں میں لگتا نہیں ہے، دل نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا، دل نصیحت قبول نہیں کرتا، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دل کی خرابی سے کیا خرابیاں آ سکتی ہیں؟ غور کریں۔ شیطان
ابلیس، اس نے 80,000 سال اور ایک قول کے مطابق 1,00,000 سال اللہ پاک کی عبادت کی. اس کے دل کے اندر تکبر آ گیا، اس کا دل بگڑ گیا، اور اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں علیہ الصلاۃ والسلام. اس کے دل میں تکبر آیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے، میں کیوں سجدہ کروں؟ 80,000 سال اللہ پاک کی عبادت کرنے والا، تکبر آ گیا اس کے دل میں، دل اس کو ہو گیا سخت، اور پھر کیا ہوا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. اس کی دل کی خرابی نے اس کو کافر کر دیا، اس کی ساری عبادت رد ہو گئی، اللہ پاک کے قرب سے دور ہو گیا. قیامت تک کے لیے اس پر لعنت برستی رہے گی. اللہ کی پناہ. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ. بہت عبادت کی، اس کی دعائیں رب کائنات قبول فرماتا. اللہ نے اس کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ لوح محفوظ پر کیا لکھا ہے وہ پڑھ لیا کرتا تھا. لیکن اس کے دل کے اندر مال کی محبت آ گئی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف اس کی قوم نے کہا کہ تو بد دعا کر. اس نے کہا تمہارا ناس ہو، مجھے تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کا کہتے ہو، تو اللہ کے نبی ہیں. لیکن جب اس کو مال کا لالچ دیا گیا تو وہ عبادت گزار شخص کہ بڑے بڑے علماء جس کے شاگرد تھے، جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جو لوح محفوظ کی عبارتیں پڑھا کرتا تھا، اس کے دل کے اندر لالچ آ گئی، اور اس کی دل کی خرابی نے اس سے برباد کر دیا. اس کا ایمان سلب کر لیا گیا اور وہ کافر ہو کر مرا. دل کی خرابی کا معاملہ اتنا اہم، اتنا ہے، تو اس پر پوری توجہ دینے کی حاجت ہے کہ ہمارا دل خراب نہ ہو جائے. بھئی دیکھیں ایمان کہاں ہے؟ دل میں. تکبر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. عاجزی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. حسد کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. خیر خواہی کا جذبہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. دشمنی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. تو یاد رکھیں کہ دل بھی نیکی کرتا ہے، دل بھی گناہ کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اور ایماندار ہی جنت میں جائیں گے. بے ایمان جنت میں نہیں جائیں گے، وہ فار ایور جہنم میں جلتے رہیں گے. تو دل کا معاملہ اہم ہے. اچھا، دل اگر سخت ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیکیاں کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کریں تو وہ مزہ نہیں آتا، سوز نہیں آتی، لذت نہیں آتی، رقت نہیں آتی، کیونکہ دل سخت ہو گیا. دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ سنیں حدیث پاک. میرے نبی، پیارے نبی، سچے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، آخری نبی، مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ڈاٹ، بلیک ڈاٹ. جب وہ گناہ کی تلافی کر لیتا ہے،
اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر دوبارہ اس گناہ کو کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے. جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سورہ مطففین میں ذکر کیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور جو مسلسل گناہ کرتا رہے، جھوٹ ہی بولتا رہتا، غیبت ہی کرتا رہتا ہے، کبھی ماں کو ستا رہا ہے، کبھی باپ کو ستا رہا ہے، کبھی بکواس کر رہا ہے، کبھی بد کلامی کر رہا ہے، کبھی بدتمیزی کر رہا ہے، کبھی اونچی آواز سے بات کر رہا ہے، اولاد کو دین سکھانے کی طرف توجہ نہیں ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہے پڑھنی نہیں آتی، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہے تو غلط پڑھتا ہے، سود و رشوت کے لین دین میں مبتلا ہے، نت نئے گناہ سوشل میڈیا پر کر رہا ہے. اللہ کی پناہ، ایسے ایسے گناہ کے زبان بیان کرے حیا آتی، شرم آتی، ایسے ایسے گناہ. تو یاد رکھیں، جب بھی گناہ کرتے ہیں دل پر ڈاٹ لگتا ہے، ایک کالا نقطہ لگتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتا ہے. اللہ اکبر. اس کی مثال بڑی زبردست دی گئی. مفسرین نے مثال دی، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. کس طرح؟ جیسے سمجھے ہمارا ہاتھ ہے، ایک گناہ کیا، ایک انگلی سمجھے کہ بند ہو گئی، یہ دوسرا گناہ کیا، یہ تیسرا گناہ کیا، چوتھا گناہ کیا، پانچواں گناہ کیا، دیکھو مٹھی بند ہو گئی. اب دل سخت ہو جاتا ہے. ماں روتی ہے مگر اس کو پھر بھی بے شرم کو حیا نہیں آتی، اپنی بیوی کے سامنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. باپ رو رہا ہے مگر باپ کا خیال نہیں ہے، دوستوں کا خیال ہے. دل سخت ہو گیا. کتنی نصیحتیں کی کہ نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، حی علی الصلاۃ کی صدائیں آ رہی ہیں. اس کو توفیق نہیں ہے کہ دکان سے اٹھ کر آ جائے، اس کو توفیق نہیں کہ دوستوں کو چھوڑ کر آ جائے، میدان چھوڑ کر آ جائے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، سجدہ کرے اور سبحان ربی الاعلی کی تکرار کرے اپنے رب کی بارگاہ میں. کیوں؟ دل سخت ہو گئے. پتا ہے سود حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر دل سخت ہو گیا. نصیحت اثر نہیں کر رہی، حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، قرآن سنایا جا رہا ہے. قیامت کے روز سود خور ایسے اٹھے گا کہ جیسے آسیب زدہ جس پر جن آ جاتا ہے نا، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ گرتا پڑتا ہے. تو قیامت کے روز سود کھانے والا ایسے اٹھے گا. اور میرے نبی نے سود کے جو گناہ بتائے، فرمایا کہ 73 گناہ ہیں، اس میں ادنا گناہ یہ ہے کہ اسلام کی حالت میں کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، مگر اس کو پھر بھی حیا نہیں آتی، سود کھاتا ہے. وجہ؟ دل سخت ہو گیا. ناچ گانے دیکھ رہا ہے، طوائفوں کو ناچتا ہوا دیکھ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی. کیوں؟ دل سخت ہو گیا. فلمیں ڈراموں میں لگا ہوا ہے، دل سخت ہو گیا. رات دیر تک سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، اور فجر کی اذانیں شروع ہونے والی، اب یہ سو جائے گا. کتے کی عادت ہے، یہ ساری رات جاگتا ہے اور فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو سو جاتا ہے. وجہ؟ دل سخت ہو گیا. گندے دوست اچھے لگتے ہیں، گالیاں دینے والے دوست اچھے لگتے ہیں، سوشل میڈیا کی بات کرنے والے دوست اچھے لگتے ہیں، لڑکیوں کی باتیں کرنے والے دوست اچھے لگتے ہیں، فلموں کی باتیں کرنے والے دوست اچھے لگتے ہیں. سنتوں کے پیکر دوست اچھے نہیں لگتے. کیوں؟ دل سخت ہو گیا. ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے، عاشقان رسول روتے ہیں، میرے آنسو نہیں بہتے. کیوں؟ دل سخت ہو گیا.
قرآن پڑھا جاتا ہے، لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ یہاں کیا ہو گیا؟ دل سخت ہو گیا۔ کیسے آنسو آئے خوف خدا سے، کیسے آنسو بہیں گناہوں کی ندامت پر، کیسے آنسو بہیں فراق رسول میں، ہجر مدینہ میں، زیارت رسول کی تمنا میں آنسو کیسے بہیں؟ دل تو سخت ہو گیا۔ کیوں سخت ہوا؟ گناہ کر کر کے، گناہ کر کر کے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر کے اندر نصیحت کی، دل کے تیمار ہمارا کرتا، دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، کیا ہونا ہے۔ دل نے تو ہمیں ٹھیک کرنا تھا، وہ خود ہی بیمار ہو گیا گناہوں کی وجہ سے۔ اب اس نے ہمیں کیا ٹھیک کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں کرم فرمائے اور ہمارا دل ٹھیک کر۔ آئیے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں۔ گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، کروں کس سے کہاں جا کر شکایت، یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت، یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہ کی پناہ۔ دل کی سختی اور میل دل پر کیوں چڑھتا ہے؟ دل پر زنگ کیوں چڑھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طرح ہمارے نبی، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو، بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ زبان اس لیے ہے کہ اس میں ہم اچھے اچھے کلمات کہیں، حمد کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نعت خوانی کریں، نیکی کی دعوت دیں، لوگوں سے اچھی گفتگو کریں، سلام میں پہل کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں۔ زبان فضول باتوں کے لیے نہیں ہے، موسم کے تبصروں کے لیے نہیں ہے، سیاسی تبصروں کے لیے نہیں ہے۔ تو زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد ہوا، بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جو ہنستا رہتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔
موقع کی مناسبت سے مسکرانا سنت مصطفیٰ ہے، مگر ہو کہہ کے لگا رہے، کہہ کے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ کھانا یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے جانا یہ چیز بھی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے دل کے زنگ کو دور کر۔ نے کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کہی، تو جو چاہے تو ابھی، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلاتے۔ رسول پاک ایسی نگاہ فرما دیں کہ ہمارے دل کے میل ابھی ہاتھوں ہاتھ دھل جائیں۔ کاش دل پر زنگ لگ گیا، دل سخت ہو گیا، اب اس زنگ کو دور کیسے کریں؟ دل کے زنگ کو دور کرنے کے کچھ نسخے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کریں، اس سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ اینجیوگرافی اور وہ نہ جانے کیسے کیسے دل کے آپریشن کراتے ہیں تاکہ دل ٹھیک ہو جائے۔ بھی میڈیکلی تو ٹھیک ہے، روحانی طور پہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی تو جائزہ لینا ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کے زنگ کے دور کرنے کا نسخہ عطا فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ اللہ 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 ذکر کرنا دلوں کے زنگ کو، دلوں کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اللہ 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 یوں کہتے رہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یوں پڑھتے رہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پڑھتے رہے، یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا غنی یا غنی یا سلام یا سلام یا سلام، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس کے جو بے شمار نام ہیں وہ ذکر کرتے رہیں، دلوں کا زنگ دور ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اور یاد رکھیں، اللہ پاک کے جس نام کا جو ذکر کرے گا اس پر خاص اس نام کی تجلی پڑے گی۔ مثلا گناہوں سے تنگ ہے، دل چاہتا ہے گناہ چھوڑ دیں مگر چھوڑتے نہیں، کیا کہیں؟ یا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبحان۔ اللہ پاک ہے، منزہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ جب یا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبحان کی تکرار کریں گے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ اللہ کا ذکر شیطان کا منہ کالا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہ شیطان کو دور کرتا ہے، شیطان کو بھگاتا ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا
تو ذکر خدا کو ترک کرنے کی وجہ سے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. آئیے قرآن پاک سناتا ہوں، سورہ زخرف کی آیت نمبر 36. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، درود نہیں پڑھیں گے، کلمہ نہیں پڑھیں گے، استغفار نہیں کریں گے تو شیطان مسلط ہو جائے گا. پھر الٹی الٹی سوچیں آئیں گی نا، پھر الٹے الٹے منصوبے ہی ہوں گے نا، پھر بے حیائی کی باتیں ہوں گی، پھر ڈکیتیاں ہوں گی، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر جھگڑے ہوں گے، پھر انتشار ہوگا. ساس بہو کی جنگیں، بہنیں لڑ رہی ہیں، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بال بچے لڑ رہے ہیں، دوست لڑ رہے ہیں، آفیسر اور ماتحت لڑ رہے ہیں. ارے بے اللہ کو یاد کرو بھائی، کیوں لڑائیاں کرتے ہو؟ دین اسلام نے جھگڑے کو پسند نہیں کیا، چونکہ ہم نے اللہ کے ذکر میں کوتاہی کی، غفلت کی، شیطان مسلط ہو گیا. شیطان نے لڑائیاں تو کرانی، جدائیاں تو کروانی. رب کائنات فرماتا ہے میری یاد کرنے کے لیے نماز قائم رکھ. اللہ کا بہترین جو ذکر ہے وہ نماز ہے. ایک تعداد نماز نہیں پڑھتے. اکثر مسلمان 90 to 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے. اچھا جو پڑھتے ہیں اگر پوچھا جائے آج ساری نمازیں جماعت سے کس نے پڑھی ہیں، بہت کم. پہلی صف والے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، 5 نمازیں پہلی صف میں. دکان پر ٹائم پر جائیں گے، آفس میں ٹائم پر جانا ہے، بقیہ اور جگہوں پر ٹائم پر جانا ہے. نمازیوں کی بھی جماعت نکل جاتی ہے. نمازی بھی سفر کے اندر جماعت میں نماز چھوڑ دیتے جو گھر جا کے پڑھیں گے. یاد رکھیے سفر میں بھی نماز فرض ہے. خیر، تو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی. ان کا ایک دوست تھا جن، تو آپ اس جن کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے، لوگ بھی موجود تھے. وہ جن مسلمان تھا. جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، بدعقیدہ بھی ہوتے ہیں. اس نے کہا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ امام کشیری نے فرمایا ہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں. اس جن نے کہا اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا نہیں. اب مسلمان جن نے امام کشیری کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، پھر ہاتھ ہٹایا، کہا اب دیکھیے. اب حضرت امام ابو قاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو لوگوں کے سروں پر کالے کالے کوے بیٹھے ہوئے تھے. ان کووں کے لمبے لمبے بال لٹک رہے تھے، کسی کے چہرے تک، کسی کی آنکھوں تک، کسی کی پیشانی تک. حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عجیب منظر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اس مسلمان جن نے جو امام کشیری کا دوست تھا یہی آیت تلاوت کی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے. یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد مسلمان جن نے کہا یہ وہی شیطان ہے جو ان پر مسلط کر دیے گئے ہیں. ان میں جو بھی غافل ہوتا ہے اس کے سر پر شیطان کوے کی شکل میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو شیطان دور ہٹ جاتا ہے. تو کاش ہر وقت ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو یاد کرتے رہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا.
اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ اللہ کو کیسے یاد کریں؟ اللہ کے پاکیزہ نام لے کر، میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا، اللہ کی نعمتوں پر غور کریں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنے والی بات ہے۔ میرے سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے تو غور کریں یہ کیسے اس کا بیج پڑا، کیسے یہ اس کی فصل بنی، کتنی مرتبہ چاند اور سورج نکلا اور غروب ہوا، سورج کی روشنی نے اس کو پکایا، چاند کی روشنی نے اس میں مٹھاس اور لذت پیدا کی، ہوا کے ذریعے سے پرورش پائی، کہاں یہ کھیتی کٹی، کہاں گندم لوڈ ہوئی، تھریشر میں گئی، اس کے بعد چکی میں گئی، پس کر میرے سامنے آئی اور میرے سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر۔ یہ غور کر رہے ہیں، یہ ذکر اللہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کروڑوں میل دور ہے سورج ہم سے، ایک سورج جب نکلتا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر ادا کر، خود اپنا غور کر لیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھیں وہ چربی سی ہے، دیکھتی ہے، یہ بوٹی سی ہے، زبان بولتی ہے، اور کتنی زبانیں بولتی ہیں، 7,000 کے لگ بھگ زبانیں ہیں دنیا میں، زبان ایک ہی، رنگ رنگ کی بولیاں۔ کان دیکھیں کیسے اللہ نے بنائے، یہ سنتے ہیں، دماغ کیسا بنایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ دنیا کے عجائبات پر غور کریں۔ اچھا یہ جو ہم اجتماع میں آئے ہوئے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ جو سن رہے ہیں آپ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا بیان سننا اور بیان کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اذان کا جواب، نماز، تلاوت، یہ سب اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، لذت عطا فرمائے، تاکہ اس کی برکت سے ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہم شیطان سے پناہ پائیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں گر تو خواہی زیستن با آبرو ذکر او کن، ذکر او مولانا روم فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے تو ذکر اللہ کر، ذکر اللہ کر، ذکر اللہ کر۔ ہر گدارا ذکر او سلطان کند، ذکر او بس زیور ایمان بود۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھکاری کو، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ کا ذکر ایمان کا زیور ہے۔ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا دوسرا نیک عمل قرآن کی تلاوت۔ تلاوت قرآن پاک کرے اور تلاوت کے وقت یہ تصور باندھے کہ قرآن کا نور میرے میلے دل میں داخل ہو کر میری گندگی کو صاف کر رہا ہے۔
دل کا زنگ انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ صرف اتنا تعلق نہیں رکھنا کہ گھر میں رکھ کے بس اس کو گلاف چڑھا کے رکھ دیا۔ قرآن رکھنا باعث برکت، چومنا باعث برکت، چھونا باعث برکت، باعث ثواب۔ ہاں، باوضو، بے وضو نہیں ٹچ کر سکتے۔ اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں بندہ اگر تلاوت کرے، اور اگر سمجھ کے پڑھے گا اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور جنت کا شوق پیدا ہوگا، دوزخ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ تلاوت کریں گے تو گزشتہ قوموں کے واقعات پتہ چلیں گے۔ وہ نافرمان لوگ جنہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، بہت اونچے اونچے قد والے تھے، اللہ نے غرق کر دیا ان کو۔ بہت مالدار تھے، بہت طاقتور تھے، مگر اللہ رسول کے نافرمان تھے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ کسی پر سیلاب آیا، کسی کو جبریل امی علیہ السلام کی چیخ نے ہلاک کر دیا، کسی پر تیز ہوائیں چلا کر ان کو برباد کر دیا گیا۔ اللہ رسول کے نافرمان تھے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، ان قوموں کے حالات پڑھیں گے، تو اپنے عمل کے اندر بہتری آئے گی۔ رب کائنات نے جو آخرت میں ایمان والوں کے لیے انعامات رکھے ہیں، وہ جب پڑھیں گے تو دنیا کی محبت سے جان چھٹے گی، فکر آخرت نصیب ہوگی، اور بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ دل کا زنگ بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو خوش نصیب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے دن رات، میرے نبی نے فرمایا جو دن رات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق بنا دیتا ہے۔ جو دن رات تلاوت کرتا ہے اس کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم اس بندے کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب، ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی مزدوری لیتا تھا، مگر یہ فلاں تو دن رات تیرے پاک کلام کی تلاوت ہی کرتا رہتا تھا، میرے حلال کو حلال جانتا تھا، حرام کو حرام جانتا تھا، یا رب اسے اجر عطا فرما۔ اللہ پاک قرآن کریم کی اس عرض پر اس بندے کو جو دن رات قرآن پڑھتا تھا عزت کا تاج اور کرامت کا لباس عطا فرمائے گا۔ جو تاج رب کائنات سے ملے گا وہ کیسا ہوگا؟ یہاں کی ٹرافی اور میڈل کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن کریم سے فرمائے گا، حل رضیتا، اے قرآن تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا، یا رب اس سے اور زیادہ ثواب دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا فرمائے گا۔ پھر قرآن کریم سے کہا جائے گا، حل رضیتا، اے قرآن کیا تو اب راضی ہے؟ قرآن کہے گا، ہاں یا رب اب میں راضی ہوں۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی، آمین۔ تو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ افضل عمل ہے، اللہ کا قرب دلانے والی نیکی ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی نیکی ہے۔ رمضان میں پڑھتے ہیں قرآن بھائی ہم، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ اور کب پڑھتے ہیں؟ جب فوتگی ہوتی جب پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دکان پر برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ بھئی قرآن
کوئی یوں پڑھیں کہ رب کا کلام ہے، اللہ کی محبت میں پڑھیں، برکت آئے گی آئے گی، رحمت آئے گی آئے گی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عباس حاضر ہوتے ہیں رضی اللہ عنہما۔ عرض کی یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا تم پر لازم ہے کہ حال مرتحل بن جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ حال مرتحل یہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جو قرآن کریم کو شروع سے پڑھنا شروع کرتا ہے، ابتدا سے پڑھنا شروع کرتا ہے، آخر تک پہنچ جاتا ہے، جب قرآن کریم مکمل کر لیتا ہے تو دوبارہ ابتدا سے شروع کر دیتا ہے۔ تو حال مرتحل بن جاؤ یعنی منزل پر پہنچ کر دوبارہ سفر شروع کر دو۔ تو قرآن سے تعلق تو مضبوط رکھنا ہے۔ رمضان میں پڑھ لیا نہیں، 12 مہینے پڑھنا ہے۔ اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے گزرے کہ وہ بہت کثرت سے قرآن پڑھتے، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جس جگہ انتقال ہوا آپ نے اس جگہ پر 7,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا۔ ایک بزرگ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جہاں بھی گزرتے تو مسجد کے ستون کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کرتے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی تدفین کی گئی، ہونی ہے میری بھی آپ کی بھی بھائی، قبر میں جانا ہے، دنیا سے جانا ہی۔ تو اچانک قبر کی ایک اینٹ اندر کی طرف سرک گئی۔ جب لوگوں نے اینٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھا؟ حضرت کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر کے قریب سے جو گزرتا قبر سے تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ اللہ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے۔ ہماری قبر سے تلاوت کی آواز آئے گی، یہ چیخو پکار کی آواز آئے گی۔ دنیا میں پڑھیں گے تو پھر قبر میں پڑھیں گے نا۔ دنیا میں ہم قرآن تلاوت ہی نہ کریں، وہ قبر میں جا کے تلاوت کرنا شروع کر دیں، ایسا تھوڑی ہوگا۔ تو دلوں کا زنگ دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن۔ ایک اور عمل جس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے وہ ہے موت کی یاد۔ خدا کی قسم میں نے مر جانا ہے، آپ نے بھی مر جانا۔ نصیحت کے لیے بات کافی نہیں ہے، یہ ہیریا پھیریاں چھوڑنے کے لیے بات کافی نہیں ہے، جھوٹ چھوڑنے کے لیے بات کافی نہیں ہے، غیبت چھوڑنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے۔ دنیا کے وہ کام جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑنے کے لیے بات کافی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے، رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کا پھل بھگتنا ہے۔ کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو موت کی یاد یہ دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ راقیہ ساجدہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی کہ میرا دل سخت ہو گیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دل کی سختی کا علاج ارشاد فرمایا۔ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ چند دن کے بعد وہ عورت پھر ام المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور شکریہ ادا کرتی کہ جو نسخہ آپ نے بتایا تھا میں نے اس پر عمل کیا، موت کو یاد کیا، الحمدللہ میرے دل کی سختی دور ہو گئی ہے۔ تو موت کی یاد یہ ہمارے دلوں کی سختی کا علاج ہے۔ بہت سارے بزرگوں سے یہ بات منقول ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی موت کی یاد دل سے دور ہو جائے تو دل بگڑ جاتے ہیں۔ واقعی موت کی یاد ہے تو پھر آدمی گناہ کیوں کرے گا؟
کیوں لڑائی جھگڑے کرے گا؟ کیوں ناجائز کام کرے گا؟ نماز میں غفلت کیوں کرے گا؟ موت کی یاد یہ دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، موت کی یاد بگڑے دل ٹھیک کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فاروق اعظم کے شہزادے، ان کی موت کو یاد کرنے کا انوکھا انداز، جب آپ اپنے دل میں نرمی کو بڑھانا چاہتے ہیں، استغفر اللہ کون کہے گا کہ صحابی کا دل سخت تھا، ان کے صدقے میں تو ہمارے دل نرم ہونے ہیں بھائی۔ اپنی نرمی میں اضافہ کرنا چاہتے، کیا کرتے؟ وہ آبادیاں جو ویران ہو گئیں وہاں چلے جاتے، ان کے دروازوں پر کھڑے ہو کر کہتے اینا اہلکا، اے ویران گھر تیرے رہنے والے کدھر ہیں؟ پھر خود ہی ارشاد فرماتے اللہ پاک ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا سب فانی ہیں۔ تو موت کی یاد یہ بھی دلوں کی بیداری کا سبب ہے، زنگ دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم موت کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ اپنے ان عزیزوں کو یاد کریں جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، قہقہ لگاتے تھے۔ اب قبروں میں کیا حال ہوگا، اللہ جانے کیا حال ہوگا۔ اپنے رشتہ داروں کو یاد کریں۔ اچھا قبرستان حاضری دیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قبرستان جانے سے منع فرمایا، پھر اجازت دی کہ قبرستان جایا کرو، یہ دل میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ قبروں کی زیارت آنکھوں میں نمی لاتی ہے، قبروں کی زیارت دل کو بے رغبت کرتی ہے۔ دیکھیں گے نا بھائی، اب ان کے لیے تو دن رات برابر ہے نا، قبر والوں کے لیے دن رات برابر ہے۔ کون آتا ہے، کہاں جائیں گے، کس کو بلائیں گے، کچھ بھی نہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اچھے یا برے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قبروں کی زیارت، موت کی یاد، یہ غافل دلوں کو جگاتی ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کون سا مسلمان زیادہ عقل مند ہے؟ اب ہم سے کوئی پوچھے ہم تو کہیں گے جس کی کوٹھی بڑی ہے وہ زیادہ عقل مند ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں وہ عقل مند ہے، جو امریکہ چلا گیا نا وہاں جا کر موج کر رہا ہے وہ عقل مند ہے۔ ارے نہیں، جو سوئٹزرلینڈ بیٹھا نا وہ زیادہ عقل مند ہے۔ ارے بھائی جس نے بڑی ترکیب سے ویزا لگوا کر چکر بازی کر کے جا کر دبئی میں سیٹل ہو گیا وہ بڑا عقل مند ہے۔ ارے بھائی یہ دیکھے چند سالوں کے اندر کروڑ پتی ہو گیا، یہ بڑا عقل مند ہے۔ چونکہ ہمیں خود عقل نہیں نا، اس لیے ہم ایسی باتیں کریں گے۔ بارگاہ رسالت میں جب یہ سوال کیا گیا تو میرے نبی نے سمجھایا اور بتایا کہ عقل مند کون ہے۔ سنیے، فرمایا موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے نسخے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک نسخہ کیا بتایا گیا؟ اللہ کا ذکر۔ دوسرا نسخہ کیا بتایا گیا؟ تلاوت قرآن۔ تیسرا نسخہ کیا بتایا گیا؟ موت کی یاد۔ اور ایک اور نسخہ بہت زبردست، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمایا گناہوں سے آہستہ آہستہ دل میلا ہوتا ہے نا، ایک ایک نقطہ لگتا رہتا ہے تو پھر دل کالا ہوتا رہتا ہے، اور میلا دل، جو دل میلا ہو گیا عبادت سے آہستہ آہستہ صاف ہوتا رہتا ہے۔ مگر اگر کوئی نیک بندوں سے دشمنی کرتا ہے اس کا دل آہستہ آہستہ میلا نہیں ہوتا، ایک دم میلا ہو جاتا ہے، ایک دم دل کالا ہو جاتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے نیک بندے کی نگاہ عنایت پالے تو اس کا میلا دل آہستہ آہستہ اجلا نہیں ہوتا بلکہ یکدم چمکدار ہو جاتا ہے۔ یک زمانہ
صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرا بیٹا حافظ قرآن تو ہے، نماز نہیں پڑھتا، فرمایا میرے پاس لے آؤ اس کو۔ وہ مرید 2 دن کے بعد بیٹے کو لے کر حاضر ہوا، عرض کی حضور فتح محمد حاضر ہے، بچے کا نام فتح محمد تھا۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے فرمایا فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کی حضور نماز میں دل نہیں لگتا، اگر نماز پڑھوانی ہے تو دل لگا دو۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، فتح محمد کی بات سن کر وہ جوش آ گئے، کلمے کی انگلی سے اس کے دل کی طرف اشارہ کر کے فرماؤ جاؤ اب دل لگا کرے گا۔ بس اللہ کے اس ولی کا اتنا کہنا تھا کہ فتح محمد کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ظہر کی نماز شروع کرتا عصر تک نماز ہی پڑھتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں سے نسبت، یہ دلوں کی سختی، دلوں کی کالک کو یکدم دور کر دیتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کراچی باب المدینہ اسلام بھائی اجتماع میں جا رہے تھے، امیر اہل سنت کا بیان تھا، تو جیسے ہی ایک گلی میں مڑے، اندھیری گلی تھی، تو کسی نے وہ خنجر رکھ دیا گلے پر کہ لاؤ نکالو جو کچھ ہے۔ اس نے کہا بھائی جو کچھ ہے لے لو۔ اس نے کبھی یہ جیب ٹٹولی، کبھی یہ جیب ٹٹولی، وہ نالے پاک کا کارڈ نکلتا ہے، تسبیح نکلتی ہے۔ تو کہاں جا رہے ہو؟ مولانا الیاس قادری صاحب کا بیان ہے، اس میں جا رہا ہوں۔ تھوڑی خاموشی ہوئی، اب اس نے ہمت کی، کہا آپ بھی چلیں۔ اب دیکھیں کیسا امیر اہل سنت نے جذبہ دیا ہے، وہ تو خنجر نکالے کھڑا ہے اور یہ مبلغ اس کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں، وہ بھی چلا گیا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا بیان سنا، اس نے دعا میں شرکت کی، اور اجتماع جب ختم ہوا تو اسی اسلام بھائی کو ڈھونڈنے کے بعد، تلاشنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی یہ خنجر آپ لے لو، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے پیر صاحب کا بیان سنا ہے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ تو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے نسخے، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، موت کی یاد، اور اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی نسبت، تو انشاءاللہ الکریم اس سے دل صاف ہو جائے گا، دل کا زنگ دور ہو جائے گا، اور نمازوں میں دل لگے گا، تلاوت میں دل لگے گا، نصیحت اثر کرے گی، نمازوں میں ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل کی سختی سے بچائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں